أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم دوستو قرآن علم آفیشیل چینل میں حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کی 4 آیات مکمل کی تھیں، زیر اور زبر اور تجوید اور ہجوں کے ساتھ شکلیں بھی ہم نے واضح کی تھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آخری جو 3 آیات ہیں، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت مکمل کریں گے۔ آیتیں تینوں لمبی ہیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہی ویڈیو میں مکمل کر لیں۔ تو تلاوت ہم نے کر لی ہے کہ اسے کیسے ادا کرنا ہے تلاوت میں، اور اب ہم اس کے ہجے کریں گے زیر اور زبر اور تجوید کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے کہ جو ہر مسلمان نماز میں ادا کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری صورت ملاد کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر ہماری یہ صورت صحیح ہو گئی تو پھر ہماری ساری نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ تو اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں، اس صورت کو زیر اور زبر کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہم نے پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اسے روک کے ویڈیو کو آسانی کے ساتھ یاد کریں انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ یہ الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے۔ الف کے آگے ہے ہا، 2 آنکھیں ہیں، یہ حلق سے نکلنے والا حروف ہے ہا، اور بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے پچھلی الف کو ساتھ ملانے کے لیے۔ ہا کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، ہا کے آگے دال ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے زیر ہے، دال کے آگے نون ہے، اندر اوپر نقطہ ہوتا ہے، اور اوپر ایک زبر ہے نون کے، اور نون کے آگے ہے صاد۔ صاد جو ہے یہ نورانی قاعدے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ سبز حروف ہے، موٹا پڑا جائے گا، بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے زیر ہے صاد کے، اور صاد کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے پچھلی نون کو ساتھ ملانے کے لیے۔ صاد کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے۔ صاد کے آگے را ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے، را کے ساتھ الف بھی ہے، تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے را کو الف کے ساتھ اور زبر کے ساتھ ادا کریں گے۔ را کے آگے تھا ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے۔ تھا کے آگے ہے لام، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی تھا کو ساتھ ملانے کے لیے لام کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے۔ لام کے آگے ہے میم، چھوٹی سی آنکھ ہے، یہ اس کی شکل ہے مختلف سی، اور بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر پیش ہے۔ میم کے آگے ہے سین، سیٹی والا حروف سین، اور بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی میم کو ساتھ ملانے کے لیے سین کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے۔ سین کے آگے تا ہے، اوپر اندر 2 نقطے ہوتے ہیں، اوپر زبر ہے تا کے آگے قاف ہے، قلقلے والا موٹا قاف، اوپر جو ہے 2 نقطے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے، اور ایک آنکھ ہے اس کی۔ تو اس کی بغیر آنکھ بھی ایک شکل ہوتی ہے اور آنکھ کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ قاف ہے قلقلے والا، نیچے اس کے زیر ہے، قاف کے آگے یا ہے، بڑی یا ہے، نیچے 2 نقطے ہے، اور یا کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی قاف کو ساتھ ملانے کے لیے یا کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے۔ یا کے آگے میم ہے، بڑی آنکھ والی میم ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے۔ تو شکلیں ہم نے واضح کر دی، اب اس کے ہم تجوید کرتے ہیں زیر اور زبر کے ساتھ۔ الف ہا زیر اہ، الف ہا زیر اہ، جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا اہ۔ دال زیر دی، اہ دی، نون صاد زبر نسق، اہ دی نسق، صاد زیر صی، اہ دی نسقی، اہ دی نسقی۔ را الف زبر را، اهدنا الصراط، قال لام زبر قل، قال لام زبر قل، اهدنا الصراط، میم سین پیش مس، میم سین پیش مس، سیٹی کے ساتھ، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، قلقلے کے ساتھ، قاف یا زیر قی، میم زبر ما، مستقیم، مستقیم۔ آگے چونکہ وقف ہے، پکا وقف ہے، تو میم پھر ساکن ہو جائے گی، تو پھر پڑھا جائے گا مستقیم۔ میم کو واضح کریں گے آخر میں، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگلی آیت کا آغاز کرتے ہیں۔
یہ صاد ہے بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے زیر ہے، صاد کے آگے ہے را بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے، را کے آگے الف ہے، الف کے ساتھ را کو ادا کریں گے، را الف کے ساتھ ہو، را کے اوپر زبر ہے، را کے آگے ہے طا، طا بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے، طا کے آگے ہے لام، لام کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے لام، اور لام کے اوپر زبر ہے، طا کو ساتھ ملانے کے لیے لام کے اوپر 3 دانتوں والی شد ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، لام کے آگے ذال ہے، دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو پکڑ کر ادا کرنے والا نرم حروف ذال، اوپر نقطہ ہوتا ہے، اس کی پہچان ہے، اور ذال کے نیچے ایک زیر ہے، ذال کے آگے یا ہے، بڑی یا ہے، نیچے 2 نقطے ہیں، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی ذال کو ساتھ ملانے کے لیے یا کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، یا کے آگے نون ہے، اصل شکل میں ہے نون، اوپر اندر نقطہ ہوتا ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، نون کے آگے ہے الف، الف کے اوپر زبر ہے، بغیر نقطے والا حروف ہوتا ہے الف، اور الف کے آگے نون ہے، نون جو ہے یہ بھی اندر اوپر نقطہ ہوتا ہے اور اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی الف کو ساتھ ملا، لیکن یہ نون کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، نون کے آگے عین ہے، عین بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے، عین کے آگے میم ہے، چھوٹی آنکھ والی میم، عین کے آگے میم ہے، چھوٹی آنکھ والی میم ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، اور میم بغیر نقطے والا حروف ہے، اور میم کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی عین کو ساتھ ملانے کے لیے میم کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، میم کے آگے تا ہے، تا کے اوپر اندر 2 نقطے ہوتے ہیں اور تا کے اوپر زبر ہے، تا کے آگے عین ہے، عین بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے، عین کے آگے لام ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے لام کے، اور لام کے آگے ہے بڑی یا، نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، یا کے پچھلے لام کو ساتھ ملانے کے لیے یا کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، یا کے آگے ہے 2 آنکھوں والی ہا، حلق سے نکلنے والا حروف ہا، نیچے زیر ہے، اور ہا بغیر نقطے والا حروف ہے، ہا کے آگے ہے میم، میم بڑی آنکھ والی میم ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی ہا کو ساتھ ملانے کے لیے میم کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، اور میم کے آگے وقف ہے، تو یہاں پہ ہماری چھٹی آیت مکمل ہوتی ہے، شکلیں ہم نے واضح کر دیں، اب اس کے ہم زیر و زبر کے ساتھ ہجے کریں گے، تجوید کریں گے، صاد زیر صی، را الف زبر را، صیرا، صیرا، قال لام زبر قل، قال لام زبر قل، صراطا، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، صراط الذین، صراط الذین، الف نون زبر ان، الف نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، انعم، تا زبر تا، انعمت، انعمت، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، علیہم، علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہماری 6 آیات مکمل ہوئیں، اگلی آیت کا آغاز کرتے ہیں، یہ ہے غین، یہاں پہ وقف ہے، یہ جو آپ کو بتایا کہ چھٹی آیت کے نیچے یہ 6 لکھا ہوا ہے، تو یہاں بھی ایک پکا وقف ہے، جہاں پہ 5 کا یہ وقف آئے گا، 5 لکھا ہوگا اور اوپر لام ہوگی الف کے ساتھ، تو یہ بھی پکا وقف کہلائے گا۔ تو 6 آیت ہماری مکمل ہوئی، یہ ہے غین، اوپر نقطہ ہے غین کے، اور غین کے اوپر جو ہے یہ ایک زبر ہے، غین کے آگے ہے یا، یا 2 نقطے والا حروف ہے، نیچے اس کے 2 نقطے ہیں، اور یا بڑی یا کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی غین کو ساتھ ملانے کے لیے بڑی یا کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، یا کے آگے ہے را، را جو ہے بغیر نقطے والا حروف ہے، نیچے زیر ہے را کے آگے ہے لام، لام جو ہے یہ بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی را کو ساتھ ملانے کے لیے لام کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، لام کے آگے ہے میم، چھوٹی آنکھ والی میم ہے، اوپر زبر ہے اور میم بغیر نقطے والا حروف ہے، میم کے آگے ہے غین، غین بھی موٹا حروف ہے اور ایک نقطے والا حروف ہے، اوپر نقطہ ہوتا ہے اس کے، اور اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی غین کو اوپر مڑی ہوئی شد ہے، پچھلی میم کو ساتھ ملانے کے لیے غین کے اوپر مڑی ہوئی شد ہے، غین کے آگے ہے پھر غاد، غاد بھی موٹا حروف ہے، اوپر جو ہے نقطہ ہوتا ہے، اس کی پہچان ہے، اور غاد کے اوپر ایک پیش ہے، غاد کے آگے ہے واو، واو جو ہے بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر مڑی ہوئی شد ہے، اور پچھلی غاد کو ساتھ ملانے کے لیے واو کے اوپر ایک مڑی ہوئی شد ہے، واو کے آگے ہے با، اصل شکل میں ہے، نیچے اس کے ایک نقطہ ہوتا ہے اور با کے نیچے ایک زیر ہے، تو یہاں تک ہم ہجے کریں گے، با تک ہم ہجے کریں گے، غین یا زبر غی، غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غی رل، میم غین زبر مغ، ضاد واو پہ زغو، مغزو، با زیر بی،
मग़ज़ूबि गैरिल मग़ज़ूबि गैरिल मग़ज़ूबि। ये आइन है, आइन के ऊपर एक ज़बर है और आइन बगैर नुक्ते वाला हरूफ है। आइन के आगे लाम है, बगैर नुक्ते वाला हरूफ है, ऊपर ज़बर है। लाम के आगे या है, बड़ी या है, नीचे दो नुक्ते हैं और ऊपर मुड़ी हुई शद है। पिछली लाम को साथ मिलाने के लिए बड़ी या के ऊपर मुड़ी हुई शद है और या के आगे है दो आंखों वाली हा, हलक से निकलने वाला हरूफ हा, नीचे ज़ेर है, बगैर नुक्ते वाला हरूफ है हा, और हा के आगे मीम है, बड़ी आंख वाली मीम, बगैर नुक्ते वाला हरूफ है ये भी, और ऊपर मुड़ी हुई शद है। पिछली हा को साथ मिलाने के लिए मीम के ऊपर मुड़ी हुई शद है। मीम के आगे वाव है, बगैर नुक्ते वाला ये भी हरूफ है और ऊपर ज़बर है। वाव के आगे है लाम, लाम के ऊपर जो है एक ज़बर है और बगैर नुक्ते वाला हरूफ है लाम। लाम के आगे है ग़ाद, ग़ाद जो है ये भी मोटा हरूफ है और एक नुक्ता ऊपर होता है और ग़ाद के आगे ऊपर जो है तीन दांतों वाली शद है। पिछली लाम को साथ मिलाने के लिए ग़ाद के ऊपर तीन दांतों वाली शद है और ग़ाद ऊपर ज़बर है, ग़ाद ज़बर के साथ अदा होगा। ग़ाद के आगे है लाम, लाम जो है ये ग़ाद जो है इसके ऊपर एक लेटी हुई मद भी है लंबा करने के लिए। तो यहाँ चूँकि ग़ाद के साथ अलिफ भी है और ऊपर एक लेटी हुई मद भी है तो यहाँ ज़्यादा लंबा किया जाएगा। ये हरूफ जो है ना बाकी हरूफ से बनिस्बत ज़्यादा लंबा किया जाएगा। तो ज़ाद के आगे है लाम, लाम के ऊपर एक मुड़ी हुई शद है और लाम बगैर नुक्ते वाला हरूफ होता है और ऊपर शद है। पिछली ज़ाद को साथ मिलाने के लिए लाम के ऊपर तीन दांतों वाली शद है, लाम के नीचे ज़ेर है और लाम ज़ेर के साथ अदा होगा और लाम के आगे है या, बड़ी या है, नीचे दो नुक्ते हैं, ऊपर एक मुड़ी हुई शद है। पिछली लाम को साथ मिलाने के लिए बड़ी या के ऊपर मुड़ी हुई शद है और या के आगे है नून, असल शक्ल में है, ऊपर अंदर नुक्ता होता है इसके एक, ये पहचान है और ऊपर एक ज़बर है, नून के ऊपर एक ज़बर है। तो हम यहाँ तक हिजे करेंगे, शक्लें हमने वाज़िया कर दी। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, वाव ज़बर वा, अलैहिम, वा लाम ज़ा ज़बर लज़, अलैहिम व लज़, ज़ाद अलिफ मद लाम ज़बर ज़ाल, ऐसे पढ़ा जाएगा। ज़ाद अलिफ मद लाम ज़बर ज़ाल, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ज़ाद अलिफ लाम, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, ऐसे पढ़ा जाएगा लंबा। वलज़ाल, अलैहिम वलज़ाल, लाम याज़े ली, नून ज़बर ना, वो अलैहिम वलज़ालीना। आगे वक़फ़ है, पका वक़फ़ है गोल दायरे की शक्ल में, तो नून साकिन हो जाएगी तो पढ़ा जाएगा अलैहिम वलज़ालीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालीन। तो दोस्तों हमारी 7 आयात सूरह फातिहा की 2 वीडियोज़ में मुकम्मल हुई। इस वीडियो में हमने 3 आयत पढ़ी और पहली वीडियो में, पहले सबक में हमने 4 आयत पढ़ी थी। आप दोनों वीडियो को रोक रोक के अच्छी तरह रोक के इसे पढ़ें और इसे अच्छी तरह देखें, इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएंगी। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम नई सूरत का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी साथ दबाएं और इसे शेयर लाजमी करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।